میں ایڈرین کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میں 1988 میں پیدا ہوا۔ میری والدہ امریکی اور والد برٹش تھے۔ یہ میرے پہلے سال کی بات ہے، یعنی کالج کے پہلے سال، جب میں اسلام کی طرف آیا۔ اس دوران میں نے مجموعی طور پر 1.5 سال عرب دنیا اور مڈل ایسٹ میں عربی کی تعلیم حاصل کرتے ہوئے گزارا۔ پھر چند سال کیلیفورنیا میں رہا، جہاں 12 سال پہلے میں نے اپنی موجودہ بیوی سے شادی کی۔ پچھلے 10 سال سے ہم پروویڈنس، روڈ آئیلینڈ میں مقیم ہیں، جہاں میں براؤن یونیورسٹی میں امام اور مسلم چیپلن کے طور پر خدمات سر انجام دے رہا ہوں، اور اس وقت میں ہارورڈ یونیورسٹی میں پی ایچ ڈی کا امیدوار ہوں۔ تو اسلام سے پہلے عقیدے کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیسی تھی؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ مجھے ساری تفصیلات تو یاد نہیں، لیکن جیسے میری والدہ بتاتی ہیں کہ جب میں 7 سال کا تھا تو میں نے ہی مطالبہ کیا تھا کہ ہم چرچ تلاش کریں، ہم چرچ کے ممبر بنیں، تاکہ آخرکار مجھے بھی بپتسمہ دیا جا سکے، کیونکہ میرے لیے ایمان، مذہب اور عیسائیت سب سے اہم چیز تھی۔ بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ اپنی چرچ سے میری بہت زیادہ وابستگی تھی، بہت زیادہ، اس حد تک کہ ہائی اسکول کے آخری سال میں یوتھ سنڈے پر خطبہ دیا کرتا تھا اور چرچ کی سرگرمیوں میں کئی طرح سے شامل تھا۔ مگر وہاں گزارے ہوئے ان برسوں میں نے چرچ میں کچھ ایسی باتیں اور عیسائیت کے کچھ ایسے پہلو دیکھے جنہوں نے مجھے کافی پریشان کیا، اور میں انہیں سمجھ نہیں پایا۔ مگر میں اتنا ضرور جانتا تھا کہ مجھے خدا کے ساتھ تعلق کی ضرورت ہے اور مجھے ایک مذہب کی ضرورت ہے۔ میں نے سوچا یہ چرچ اور عیسائیت عام طور پر کافی اچھے ہیں، شاید اس سے بہتر مجھے کچھ نہ مل سکے، کیونکہ میں ایک محدود انسان ہوں اور میری عقل بھی محدود ہے، لہٰذا اس دنیا میں یہی میرے لیے سب سے بہتر ہے اور مجھے اس کے ساتھ گزارا کرنا ہوگا۔ مذہب کی کن باتوں نے آپ کو پریشان کیا تھا؟ کون سی باتیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں؟ ان میں سے ایک چیز عقیدے سے بھی بڑھ کر ان کا عمل تھا۔ سب سے پہلے یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ مختلف فرقے اپنے عقائد اور عبادات میں کتنے مختلف ہیں۔ ایک اور اہم بات یہ تھی کہ چرچ کے ماحول میں پرورش پاتے ہوئے خاص طور پر ہائی اسکول میں یہ دیکھا کہ عبادت کا ایک خاص طریقہ تھا، لیکن جب ہمیں ایک نیا سربراہ پادری ملا جو صرف 1 سال کے لیے عارضی سربراہ تھا تو سب کچھ بدلنے لگا۔ عبادت کے طریقے بدلنے لگے، عبادت کی پوری ترتیب کو اس نے بدل ڈالا، اور میں سوچنے لگا ایسا کیوں ہوا کہ ایک شخص کے ان فیصلوں کی وجہ سے ہماری عبادت کا انداز بدل گیا جن سے دوسرے لوگوں کو اتفاق نہیں تھا، اور یہ سب ایک طرح سے طاقت کی نمائش لگتی تھی۔ تو اس بات نے مجھے پریشان کیا۔ آپ کا اسلام کی طرف سفر کیسے شروع ہوا؟ یہ 8ویں جماعت کی بات ہے، جب ہم نے ایک قسم کا کیریئر ایسپائریشن ٹیسٹ دیا تھا۔ اس میں میرے سب سے زیادہ اسکور لا انفورسمنٹ میں آیا، اور میں نے سوچا اگر میں لا انفورسمنٹ کے محکمے میں جاؤں تو پولیس افسر بن سکتا ہوں، لیکن اگر میں اعلیٰ سطح پر پہنچنا چاہتا ہوں تو ٹاپ کا لا انفورسمنٹ محکمہ FBI ہے۔ تب سے میں جان گیا تھا کہ میں FBI میں جانا چاہتا ہوں۔ ہمارے خاندانی دوست تھے جو بطور جاسوس کام کرتے تھے، وہ FBI کے ساتھ بھی کام کر چکے تھے۔ میں نے ان سے کئی بار بات چیت کی اور ایک مرتبہ ان سے پوچھا، اوکے میں بھی ایک FBI ایجنٹ بننا چاہتا ہوں، مجھے کون سی تعلیم حاصل کرنی چاہیے؟ کیا مجھے کرمنالوجی، سائیکالوجی یا اسی طریقے کا کچھ اور پڑھنا چاہیے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ وہ کہنے لگے عربی اور فارسی پڑھو۔ کہنے لگے انہیں فی الحال عربی اور فارسی بولنے والوں کی ضرورت ہے، اگر تم ان میں سے کوئی ایک یا بہتر ہے کہ دونوں زبانیں سیکھ لو تو اس ادارے میں داخل ہونا بہت آسان ہو جائے گا۔ ڈارتھ ماؤتھ کالج میں پہلے سال میں نے خود کو عربی کے مضمون کا طالب علم پایا۔ عربی کے مضمون کے لیے ایک شرط یہ تھی کہ ہم عرب کلچر کا تعارف نامی کورس کریں۔ وہ میرے پہلے سال کا موسم سرما تھا، میں یہ کورس لے رہا تھا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن ہم نے اس کلاس میں ایک خصوصی ڈاکیومنٹری دیکھی جس کا نام تھا اسلام سلطنت ایمان، اور اسی ویڈیو میں اپنی زندگی میں پہلی بار میں نے اذان سنی، اور میں نے اس ڈاکیومنٹری کے کورس کے دوران اس کلاس روم میں کئی بار اسے سنا۔ مجھے یاد ہے کہ نیو ہیمپشائر کے برفیلے ماحول میں چلتے ہوئے میں نے کئی دنوں، شاید ہفتوں تک محسوس کیا کہ میرے ارد گرد ہر چیز گویا اذان کی بازگشت کر رہی ہے۔ مجھے یہ بازگشت اپنے اندر بھی محسوس ہوئی اور یوں لگا جیسے مجھے کسی چیز کی طرف بلایا جا رہا ہے، اور اسی لمحے کے بعد سے میں نے اسلام کے متعلق تحقیق شروع کر دی، کیونکہ میں نے ایسے پادری دیکھے تھے، عیسائی پادری جو بدھ مت کے کسی عمل کو یا ہندو مت کے کسی پہلو کو یا یوگا وغیرہ کی کسی چیز کو اپنا کر اس کی وجہ سے بہتر عیسائی بنے۔ تو میں نے سوچا چلو میں مسلمانوں کے اس عمل یعنی نماز کو اپناتا ہوں اور ایک بہتر عیسائی بن جاتا ہوں۔ موسم بہار کی چھٹیوں میں ہم سمندری طوفان کترینا کے بعد نیو اورلینز ایک مشنز سفر پر گئے، جہاں ہم نے سمندری طوفان سے متاثرہ لوگوں کی مدد کی، اور اس دوران جب موقع ملتا میں پروگرام کے لیڈرز کے پاس جا کر پوچھتا کہ آپ کو معلوم ہے مشرق کس طرف ہے؟ میں قبلہ معلوم کرنا چاہتا ہوں تاکہ نماز پڑھ سکوں، اور میں دیکھ سکتا تھا کہ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھتے کہ یہ بندہ کیا کر رہا ہے، ایک عیسائی کے طور پر ہی۔ ہاں، یہ میرے اسلام قبول کرنے، باضابطہ طور پر کلمہ پڑھنے سے 2 مہینے پہلے کی بات ہے۔ جب آپ عیسائی ہوتے ہوئے نماز پڑھتے تھے تو کیسا محسوس ہوتا تھا؟ یوں محسوس ہوتا جیسے وہ چھوٹا لڑکا جو جوابات کا طلبگار تھا اور زندگی میں مخصوص سوالات سے پریشان تھا، اسے بالآخر راحت مل گئی، اور بالآخر اسے اپنے جوابات مل گئے۔ تو اسلام کے مختلف پہلوؤں کو اپنانے کے 2 مہینے بعد، اوہ یہ عمل اور وہ عقیدہ بھی، چلو انہیں اپنی عیسائی زندگی میں اپنا عقیدہ اور عمل بہتر بنانے کے لیے شامل کر لوں۔
اس کے تقریباً 2 مہینے بعد میں نے خود کو دوسری بار مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسی ایشن کے کمرے میں جمعے کی نماز کے لیے بیٹھا پایا، اور میں نے اس پورے عمل کو دیکھا جو بچپن میں میرے چرچ جانے کے تجربے سے بالکل مختلف تھا۔ ایسا لگا جیسے عبادت کا یہ انداز مجھے ضرورت کی ہر چیز فراہم کر رہا ہو۔ خطبہ براہ راست گویا مجھ سے مخاطب تھا، مکمل طور پر مجھ سے متعلق۔ مجھے لگا اس نے مجھے میرے خالق سے جوڑ دیا ہے، اور پھر وہ سب کا ایک صف میں کھڑے ہونا، جھکنا اور سجدہ کرنا، یہ میرے لیے ایک انوکھا تجربہ تھا۔ نماز کے بعد میں کیمپس کی اسی چھوٹی سی نماز گاہ میں بیٹھا تھا اور سوچ رہا تھا، اوکے، میں نے اسلام کے ان مختلف پہلوؤں کو قبول کیا ہے۔ یہ عیسائیت میں میری سرمایہ کاری ہے، یہ وہ عقیدہ ہے جس کے ساتھ میں پلا بڑا ہوں اور جس کی میں نے عیسائیت میں قدر کی ہے، اور میں نے پچھلے کچھ مہینوں میں اسلام کے اس پہلو کو اور اس پہلو کو اپنایا، اور میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا، مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے عیسائیت کی بنسبت اسلام میں زیادہ سرمایہ کاری کی ہے، تو شاید یہ چیز تو مجھے مسلمان بناتی ہے۔ تو میں وہاں بیٹھا سوچ رہا تھا، شاید میں ایک مسلمان ہوں۔ تبھی میں امام کے پاس گیا اور کہا، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے عیسائیت کیوں چھوڑی؟ کیا آپ نے کوئی تضاد کا مشاہدہ کیا؟ مجھے کبھی محسوس نہیں ہوا کہ میں نے عیسائیت کو چھوڑ دیا۔ میں نے کبھی عیسائیت کو چھوڑنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہ تو اسلام کے مختلف اعمال اور عقائد کے ذریعے صرف ایک بہتر عیسائی بننے کی کوشش تھی، اور پھر مجھے پتہ چلا کہ واقعی اصل عیسائی مسیح کا سچا پیروکار ایک مسلمان ہی ہوتا ہے۔ یہ جاننا کہ جیسس کرسٹ علیہ السلام ایک مسلمان تھے اور وہ اسلام کی دعوت دیتے تھے، تو میں نے عیسائیت کو صرف اس قبالی تصور کے ساتھ چھوڑا کہ کسی مخصوص شخص یا گروپ کے ساتھ اپنی شناخت وابستہ رکھوں۔ بنیادی طور پر دنیا کا ہر دوسرا مذہب کسی قوم، کسی شخصیت یا کسی کلچر کے نام سے منسوب ہے، رائٹ؟ عیسائیت حضرت مسیح سے، بدھ مت گوتم بدھ سے، یہودیت یہودا کی قوم سے۔ تو یہ تمام نام مخصوص لوگوں سے منسوب ہیں، لیکن پھر اسلام ہے جو ایک تصور کا نام ہے اور یہ ہر ایک سے منسوب ہے۔ یہ جیسس کرائسٹ علیہ السلام کا بھی تھا، اور جب میں نے خود کو دیکھا جو ایک بہتر عیسائی بننے کی کوشش کر رہا تھا، تو یہ نام مسلمان میرے لیے عیسائی سے بہتر محسوس ہوا۔ آپ کے اسلام قبول کرنے پر آپ کے ارد گرد کے لوگوں کا رد عمل کیا تھا؟ میری والدہ کو اسے قبول کرنے میں کچھ مہینے لگے، اور اس کی ذمہ داری میں خود قبول کرتا ہوں کیونکہ میں نے انہیں اس دن بتایا جب کلمہ پڑھا تھا۔ میں نے انہیں فون کر کے کہا، امی میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگی، ایڈرین میں ابھی باہر جا رہی ہوں، انتظار کر سکتے ہو؟ میں بیک سوسائٹی کے کانسرٹ میں جا رہی ہوں، کیا ہم بعد میں بات کر لیں؟ میں نے کہا، امی میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ کہنے لگی، اوہ مجھے جانا ہے، ہم بعد میں بات کریں گے، بائے۔ وہ فکر مند تھی، ان کے نقطہ نظر سے میں ایک مشکل وقت سے گزر رہا تھا، انہیں اسے قبول کرنے میں وقت لگا۔ پھر کیا ہوا؟ کیا آپ بطور مسلمان ایف بی آئی میں شامل ہوئے؟ جی، تو ایف بی آئی ایجنٹ بننے کی خواہش بالآخر مجھے اسلام کی طرف لے آئی۔ یہ ایف بی آئی ایجنٹ بننے کی خواہش ہی تھی کہ میں نے عربی سیکھی، اور عربی سیکھنے کی وجہ سے مجھے اسلام کے بارے میں علم ہوا، اور اسلام کے بارے میں جان کر میں مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے خود کو کالج کے جونیئر اور سینئر سال میں پایا، جہاں میں ایف بی آئی کی مختلف پوزیشنز کے لیے درخواست دے رہا تھا۔ مجھے 2 انٹرنشپ پوزیشنز ملی۔ میں نے موسم گرما میں واشنگٹن ڈی سی میں کام کیا، اور مجھے ٹاپ سیکرٹ کلیئرنس ملی، یعنی میرے بارے میں مکمل تحقیقات کی گئی تھیں۔ ایف بی آئی نے میری پوری زندگی کا جائزہ لیا تھا۔ ہر وہ جگہ جہاں میں نے وقت گزارا، انہوں نے ان تمام قسم کے لوگوں سے بات کی جن سے میں نے زندگی میں کبھی نہ کبھی وابستہ رہا تھا، اور مجھے پولی گراف اور جھوٹ پکڑنے والے ٹیسٹ سے گزرنا پڑا۔ انہوں نے میری پوری زندگی کے متعلق سوالات کیے اور تحقیقات کے کئی سلسلوں سے گزارا، اور تقریباً 6 سے 8 ماہ کے عرصے کے بعد مجھے حکومت کی طرف سے تصدیق ملی کہ اگر کبھی ضرورت پڑی تو میں خفیہ حکومتی معلومات دیکھ سکتا ہوں۔ جب میں ایف بی آئی میں کام کر رہا تھا تو وہاں کچھ چیزیں کلاسیفائڈ اور سیکرٹ تھیں، اور میرے وہاں ہونے کے دوران ایک جملہ ایسا بھی تھا جو ٹاپ سیکرٹ تھا۔ تب آپ کو ایف بی آئی میں قبول کر لیا گیا تھا؟ مجھے ٹاپ سیکرٹ کلیئرنس مل گئی تھی۔ میں نے ان کے ساتھ 2 انٹرنشپس کی تھیں، اور مجھے انٹیلیجنس تجزیہ کار کی جاب آفر ہوئی تھی۔ میں اس ادارے میں اپنی ترقی کی سمت دیکھ سکتا تھا۔ لسانیت کے ماہرین سے میرے رابطے تھے، میں خود لسانیت کا ماہر بننے والا تھا، اور جب میں 26 سال کی عمر کو پہنچ جاتا تو اسپیشل ایجنٹ کی پوزیشن کے لیے درخواست دینے کا اہل ہو جاتا، اور پھر وہاں سے میرا کریئر آگے بڑھتا۔ تو اب آپ ایف بی آئی میں ایک مسلمان تھے، یہ تجربہ کیسا تھا اور اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے بہت سے مخلص اور پرعزم لوگوں سے ملاقات کی، مگر مجھ میں آہستہ آہستہ شعور جاگ رہا تھا، اور اس میں وقت لگا۔ لیکن میں آہستہ آہستہ ایک مخصوص سفید فام امریکی سوچ کے حوالے سے بیدار ہو رہا تھا، جہاں آپ چیزوں کی زیادہ پرواہ نہیں کرتے اور سوچتے ہیں کہ بس ایک اچھی زندگی گزارو، ایک اچھا گھر، ایک اچھی جاب تلاش کرو اور کسی کو نقصان نہ پہنچاؤ، اور ایک اچھا انسان بن جاؤ، یہ جانے بغیر کہ آپ جو گھر منتخب کرتے ہیں اور جو نوکری اپناتے ہیں اور جو تعلیم حاصل کرتے ہیں، یہ سب یو ایس اور بیرون ملک ظلم اور محکومی میں حصہ ڈالتا ہے۔ کیونکہ ایک مغربی فرد کے طور پر آپ کی سوچ ہوتی ہے کہ پولیس ہمیں تحفظ دینے کے لیے ہے، لیکن اگر آپ کی پرورش اقلیتی کمیونٹی میں ہوئی ہو تو شاید آپ سمجھیں کہ ٹھیک ہے، یہ بھی اسی کا کام ہے، مگر یہ لوگ کمیونٹیز پر بہت سا تشدد اور نقصان بھی مسلط کرتے ہیں۔
FBI بھی اسی طرح ہے۔ جی ہاں، FBI مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لاتی ہے، یہ ان لوگوں کے حقوق بحال کرتی ہے جن کے حقوق چھینے جا چکے ہیں، لیکن یہ ایک سیاسی تنظیم کا کردار بھی ادا کرتی ہے۔ یہ اپنی بنیاد میں سیاسی ہے اور سیاست دانوں کے بہترین مفادات کے مطابق آج کے خطرے کو وہ خطرہ سمجھا جاتا ہے جس پر FBI اپنے وسائل خرچ کرتی ہے۔ مجھے یہ بات سمجھنے میں وقت لگا اور یہ میرے انٹرنشپ کے 1 سال بعد ہی ہوا، اور پھر ان خاص سسٹر سے شادی کے متعلق سوچنے لگا جن میں میں انٹرسٹڈ تھا، اور ان کے والد کے ساتھ ہونے والی ایک گفتگو نے مجھے واقعی یہ احساس دلایا کہ میں اب ان دو چیزوں کے درمیان مزید نہیں چل سکتا۔ یہ چیزیں ہمیشہ متضاد رہتی تھیں اور میں مزید ان میں توازن نہیں رکھ سکتا تھا۔ میں روحانی اور مذہبی کمیونٹی کی خدمت نہیں کر سکتا تھا جو میرے لیے بہت معنی رکھتی تھی، اور ساتھ ہی اس تنظیم کی خدمت بھی کرتا جو اسے نقصان پہنچا رہی تھی۔ تو پھر آپ نے FBI کیوں چھوڑ دی؟ اس کریئر کا تو آپ نے طویل عرصے سے خواب دیکھا تھا، کیا مذہب کی خاطر چھوڑنا مشکل نہیں تھا؟ یہ دلچسپ بات ہے، بیک وقت مشکل بھی تھا اور آسان بھی۔ یہ اس لمحے مشکل نہیں لگا جب میں نے یہ فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے یاد ہے کہ میں اپنے ہونے والے سسر کے گھر ڈرائنگ روم میں بیٹھا تھا۔ میں ایک افغان شخص، ایک حیرت انگیز محبت کرنے والے انسان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ وہ بے حد محبت اور گرم جوش طبیعت کے مالک تھے۔ انہوں نے مجھے اپنے گھر میں خوش آمدید کہا۔ وہ پرجوش تھے کیونکہ بظاہر میں ایک معزز شخص نظر آ رہا تھا اور میں ان کی بیٹی سے شادی کا خواہاں تھا۔ ہم اس بارے میں اور زندگی میں میرے خوابوں کے متعلق بات کر رہے تھے اور آگے میرے کیا مقاصد ہیں اور ان کی بیٹی زندگی میں کس طرح ڈھلے گی۔ وہ بڑے باکمال، پرجوش اور حوصلہ بڑھانے والے انسان تھے، اور پھر اچانک ان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا اور کہنے لگے، میرا خیال ہے ہمیں FBI میں آپ جیسے مسلمانوں کی ضرورت ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ ایسا مسلمان میری بیٹی کا شوہر ہو سکتا ہے۔ اور میں وہاں بیٹھا خود کو چھوٹا محسوس کر رہا تھا۔ اچانک میں اس شخص سے خوفزدہ ہو گیا اور مجھے احساس ہوا کہ وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ چیز پہلے ہی مجھے پریشان کر رہی تھی، اور اس لمحے جب میرے سسر نے اس معاملے کو واضح کر دیا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے پاس 2 راستے ہیں، یا تو اپنی زندگی کے لیے خوبصورت اور متاثر کن ساتھی چنوں اور اس کے ساتھ بچوں کی پرورش کا خواب دیکھوں، یا پھر ایک ایسا کریئر چنوں جس کے بارے میں مجھے پہلے ہی کچھ غیر آرامدہ احساسات ہیں۔ میں اس عورت کو چنوں گا اور دیکھوں گا آگے کیا ہوتا ہے۔ FBI میں کام کرنے سے مجھے فوکس ملا، مجھے ایک سمت ملی، مجھے اس سے زندگی میں ایک مشن اور مقصد کا احساس ملا، اور جب یہ مجھ سے چھن گیا تو مجھے احساس ہوا اب مجھے مسلم کمیونٹی کی خدمت کرنی چاہیے، مجھے علم میں اضافہ کرنا چاہیے جو الحمدللہ مجھے عطا ہوا۔ الحمدللہ مجھے قرآن پڑھانے، قرآن حفظ کروانے، فقہ کی بنیادی تعلیم، عقیدہ، تھیولوجی اور اسلامی روحانیت سمیت دیگر موضوعات میں اجازتیں حاصل ہوئیں۔